کہ کیا ننگے سر نماز ہو جاتی ہے؟ بات یہ ہے کہ ننگے سر نماز ہونا نہ ہونا یہ ایک الگ بات ہے۔ نماز تو آپ بنیان پہنیں اور نکر پہن لیں گھٹنوں سے نیچے تک کی تو اس میں بھی ہو جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ شانوں کے دربار میں آنے کے کچھ آداب ہیں، کچھ سنتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی ننگے سر نماز پڑھنے کا ثبوت نہیں ہے سوائے احرام کی حالت میں، کیونکہ احرام میں احکام بدل جاتے ہیں۔ ننگے سر کا کوئی ثبوت نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جی سنت ہے، تو یہ بہت بڑی غلط بات ہو جائے گی کہ مولانا داؤد غزنوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ اہل حدیثوں کے بڑے علماء میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کوئی اس کو سنت سمجھ کے اگر پڑھے گا تو پھر یہ بدعت ہے، اور اگر عاجزی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھے گا تو پھر یہ عیسائیوں کی مشابہت ہے کہ وہ ننگے سر عبادت کرتے ہیں، اور اگر لاپرواہی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھتا ہے تو پھر یہ منافقوں کی صفت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا آج سے کچھ عرصہ پہلے مسجدوں میں ٹوپیاں رکھی ہوتی تھیں، وہ اسی لیے رکھی ہوتی تھیں کہ کم از کم سر ڈھانک کے نماز پڑھ لیں اللہ کے گھر میں۔ اس وقت بھی علماء کرام فرماتے تھے کہ یہ مسجدوں کی ٹوپی گندی سندی رہتی ہیں، یہ اس لیے گندی سندی ٹوپی سر پر رکھ کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، وہ یہ فرماتے تھے، لیکن صاف ستھری اگر ہو تو اس میں کراہت نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے۔ لیکن اب تو وہ بھی ہٹا دی گئی۔ پہلے لوگ جیب میں رکھ لیا کرتے تھے، ٹوپی رکھ لیتے تھے، جمعے کے وقت سر پہ رکھ لیتے تھے، لیکن اب لوگ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے، اس خیال سے کہ نماز تو ہو ہی جاتی ہے۔ حدیث شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم سنت کو مضبوط پکڑو، اگر تم سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ شیطان سنت سے ہٹاتا ہے پھر وہ فرض سے بھی ہٹا دے گا۔ من تہاون بالآداب عوقب بحرمان سنہ، من تہاون بالسنت عوقب بحرمان الفرائض، من تہاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفہ۔ جو ادب سے روگردانی کرے گا وہ سنت سے محروم ہو جائے گا، جو سنت سے روگردانی کرے گا وہ فرض سے محروم ہو جائے گا، اور جو فرض سے روگردانی کرے گا اس کو اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ جمعے کے دن امامہ باندھا کریں، 70 درجے نماز افضل ہو جاتی ہے امامے سے۔ یہ زینت ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ اور کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کیا کریں، محبت کرنے والے کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، سنت پہ عمل کرنے والے عاشق ہوتے ہیں۔